عن العرباض ابن ساریۃ رضی اللہ عنہ مرفوعا قال اللہ تعالی اذا قبضت من عبدی کریمته وهو بها ظنین لم ارض له ثوابا دون الجنہ اذا حمدنی علیہا۔ حدیث صحیح ورواہ ابن حبان واخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ والبزار فی زوائدہ۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اپنے بندے کی آنکھ کی بینائی سلب کر لیتا ہوں، یعنی آنکھ کی روشنی بندے کی لے لیتا ہوں، دو شکل ہے، یا تو پہلے سے نابینا ہے یا آنکھ تو ہے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ شان اس کی روشنی کھینچ لیتا ہے اور بالکل وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ تو ایک مادر ذات نابینا ہے اور ایک پہلے سے دیکھتا ہے مگر بعد میں روشنی لے لی گئی، دونوں شکل میں۔ جب کہ اس کا وہ حریص بھی ہو تو میں اس کو اس آزمائش کے بدلے اس کو بطور ثواب کے جنت دیے بغیر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اس تکلیف پر صبر کرے اور راضی رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اگر وہ آنکھ کی روشنی کھینچنے پر وہ راضی ہے تو فرمایا میں اس کو جنت دیے بغیر راضی نہیں ہوں گا، یعنی اس کو جنت ملنے ہی والی۔ شرط یہ ہے اذا حمدنی علیہا، شرط یہ ہے کہ وہ اس تکلیف پر میری تعریف بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ میرے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ بلا شبہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت چھن جانے پر صبر کرنے کی وجہ سے جو بدلہ ملتا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ فائدہ مند اور قیمتی ہے کہ آدمی کو جنت مل جاتی۔ آنکھ کا چھین لینا کوئی چھوٹی موٹی تکلیف نہیں، آدمی دنیا کی ہر نعمت دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، حلال جتنی نعمتیں اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ آزمائش اور امتحان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر دے وہ اس پر تعریف کا مستحق ہوتا ہے، اس میں ظاہری طور پر ہمارا نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرے، کیونکہ انسان کے لیے وہی صورت مناسب ہوتی ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے۔ آنکھیں چھین لے اور بالکل نابینا ہو جائے تو بھی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو آنکھیں عطا کر دے تو اس نعمت کی وجہ سے بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور اگر وہ بینائی سے محروم کر دے یعنی آنکھیں چھین لے تو پھر بھی وہ اللہ کی تعریف، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ تعریف کا حقدار ہے۔ کیوں کہ اللہ کا کوئی فعل اور کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جیسا کہ کسی نے کہا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ درج ذیل حدیث سے زیادہ وضاحت ہو جائے گی جو آگے آ رہی ہے، یعنی اس حدیث کی شرح جو ہے اور منشا آگے والی حدیث سے اور زیادہ صاف ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے بھی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، چھوٹے سے بچے کی؟ فرشتوں سے کہتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ بتلاتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور انا للہ پڑھا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو۔ ابن لی عبد
بیتن فی الجنہ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھا جائے۔ بیت الحمد اس لیے کہ گویا تعریف کا گھر کے تکلیف پر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ بچے کا انتقال ہو جانا، خاص کر انسان کی اولاد ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ہی چھین لے، تو انسان کے لیے اپنے سے زیادہ اولاد پیاری ہوتی ہے، اور وہ چھین لیتا ہے اور پھر وہ اس پر تعریف بیان کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مکان بناتے ہیں اور اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے، تعریف کا گھر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد اور ہر قریبی کی وفات پر صبر کا دامن تھام کر الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ ایک بزرگ کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور کافی بڑا زخم آیا، تو اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے کہ الحمدللہ رب العالمین، اتنے بڑے زخم پر۔ تو ایک اور بزرگ ملے کہ یہ تو صبر کی جگہ ہے، آپ اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ کہا یہاں شکر کی جگہ ہی نہیں، یہاں تو صبر کی جگہ ہے۔ تو فرمایا شکر اس چیز کا کر رہا ہوں کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہے اور میں اللہ کا شکر ہوں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ ارے بھائی بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہ گناہوں سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ کہا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، میں جو ہے تکلیف میں مبتلا ہوں، تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو گناہوں میں مبتلا ہونا اور زیادہ برا ہے۔ عن عطاء ابن ابی رباح مرفوعا رضی اللہ عنہ مرسلا اذا اصیب احدکم بمصیبۃ فلیتذکر مصیبته بی فإنها اعظم المصائب، رواہ ابن سعد وابو نعیم فی اخبار اصبہان وابن عدی والبہقی فی شعب الایمان۔ حدیث سنیے دھیان سے۔ عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہو تو میری موت والی مصیبت کو یاد کر کے اپنی مصیبت کا غم ہلکا کر لے۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری موت کو یاد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، کیونکہ میری امت کے حق میں سب سے بڑی مصیبت میری جدائی ہے۔ بولو بھائی کس کی جدائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی۔ فرمایا تمہارا غم اگر ہلکا کرنا ہے تو میری موت کو یاد کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، امت کے لیے سب سے بڑا غم کا موقع یہ ہے، سب سے بڑی جدائی ہے، تو فرمایا تمہارا غم ہلکا ہو جائے۔ علماء فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے حق میں سب سے بڑی آزمائش اور امتحان ہے۔ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپس میں محبت سے آگاہ ہوگا، اس پر یہ حقیقت کھل جائے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت کہا تھا، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ فرما رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کتنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی، مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہے کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑ جاتی، دن پر، دن کی روشنی پر، تو فرمایا وہ راتوں کی سیاہیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ یعنی جو تکلیفیں مجھ پر آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے، بیٹی حضرت فاطمہ فرما رہی اگر وہ تکلیف جو مجھ پر آئی ہے وہ دن کی روشنی پر پڑ جاتی تو دن کی روشنی جو ہے کالے پن میں بدل جاتی، رات کے اندھیری میں بدل جاتی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کتنی بڑی، جو جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی تکلیفوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے کہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے، آگے بھی حدیثیں آ گئی اسی باب میں کہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ذرا زور سے بولیے، تکلیفیں میرے گناہوں کا، دنیا میں ہو جائے صاف ہو جائے اچھا ہے تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو۔ اور اس آزمائش اور امتحان کا غم ہلکا کرنے کے لیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر اور آپ کی موت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں تاکہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے۔
بڑے دکھوں کی وجہ سے چھوٹے دکھ خود بخود دم توڑ دیتے ہیں، اور بڑے دکھ کی وجہ سے چھوٹے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے دنیا کے غم تو کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی امت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ کہا کوئی بھی تکلیف آئے تم کو تو یہ سمجھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، تو کہا تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ آگے کی حدیث آ رہی، ابی عصیب رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا اتانی جبریل بالحمى والطاعون فامسكت الحمى بالمدینة وارسلت الطاعون الى الشام فالطاعون شہادۃ لامتی ورحمۃ لهم ورجس علی الکافرین۔ یہ لائٹ جلاؤ نا ذرا، یہ بیچ والا میرے اس پر یہ پڑتی ہے بیچ والا، ہاں پنکھا بند کر دو۔ حدیث کو دھیان سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو عصیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار اور طاعون لے کر جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ بخار ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، رہنے دو، وہ پنکھے کی وجہ سے یہ ہو رہا، چالو کر دو، کوئی بات نہیں، رہنے دو۔ حدیث کو دھیان سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو بخار آتا ہے اور طاعون کی بیماری، جس کو پلیگ کی بیماری کہتے ہیں، بدن پر بڑے بڑے پھوڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا بخار اور طاعون لے کر جبریل میرے پاس آئے۔ حضور فرما رہے میں نے بخار کو مدینے میں روک لیا اور طاعون کو ملک شام بھیج دیا۔ یاد رہے کہ طاعون کی موت میری امت کے لیے شہادت و رحمت ہے، پلیگ کی بیماری، جبکہ غیر کے لیے اگر پلیگ آ جائے غیر کے لیے تو وہ عذاب ہے اللہ کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے مرنے والا مسلمان اسلامی حکم کے اعتبار سے شہید ہوگا۔ طاعون کی بیماری میں مرنے والا، ایسے ہی پھیپھڑوں کی بیماری میں مرنے والا، آگے حدیث آئی تھی، سانس کی بیماری میں مرنے والا وہ بھی شہید۔ لیکن اس کے کفن اور دفن کے احکام عام میت کی طرح ہوں گے، یعنی ہے حکم شہید کا کہ یہ آدمی شہید ہے، مگر اس میت کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، مگر جو اللہ کے راہ میں شہید ہو رہے ہیں جیسے پیلسٹائن میں، سمجھ میں آ رہی بات، تو اس کو اسی حالت میں دفنایا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اس کا خون گواہی دے گا اور وہ بلا حساب و کتاب شہید جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آگے بھی حدیث آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سویا کرو، اگر موت آگ بھی گئی تقدیر میں لکھی ہے تو فرمایا وَلَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشٍ فَهُوَ شَهِيدٌ، چاہے بستر پر مر جائے مگر وہ شہید کہلائے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے صرف وضو کر کر سونے کا۔ بعض لوگ اس حدیث کا الٹا مطلب نکالتے ہیں کہ وضو کر کے سوئیں گے تو مر جائیں گے۔ ارے مرنا تو ہر حال میں لکھا ہے، بغیر وضو کے بھی سو گے تو بھی موت اسی دن آنے والی ہے، اسی رات آنے والی ہے۔ وضو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شہادت کی موت ملے۔ ابھی ہمارے انگلینڈ میں ایک جگہ ہے بولٹن، ہمارے رشتہ دار تھے حاجی شبیر صاحب موٹالا، سانس کی بہت تکلیف تھی، یہاں تک کہ 24 گھنٹے سانس کی بوتل ساتھ رہتی تھی، اور یہاں بھی وہاں سے انگلینڈ سے ڈاکٹروں نے آنے کو منع کیا، اکیلے نماز پڑھتے تھے، چل پھر سکنا بہت مشکل تھا۔ وضو کیا، نماز پڑھی، اور جیسے نماز پڑھی تھی وضو کی حالت میں کرسی پر نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں انتقال ہو۔ کتنی بڑی موت! آدمی یہ تمنا کرے کہ اللہ موت دے تو ایسی موت عطا فرما۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے عن المطلب قال لما مات عثمان بن مطعون
رضی اللہ عنہ اخرج بجنازتی فدفن فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ان یاتیہ بحجر فلم یستطع حملہ فقام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحسر عن ذراعیہ قال کثیر قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر إلى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها ثم حملها فوضعها عند راسي وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. مطلب بیان کر رہے ہیں کہ جب حسمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو دفن سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر لانے کا حکم دیا. حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا پتھر لاؤ، لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکا، وہ پتھر اٹھا نہیں سکا، بھاری تھا. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو کپڑا لگا، صحابی رسول فرما رہے گویا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی سفیدی کی طرف دیکھ رہا ہوں. آپ جو کپڑا اوڑھتے تھے تو آپ کو یہ بازوؤں کی آپ کی سفیدی نظر آنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پتھر اٹھانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اٹھایا اور قبر پر سر والی جانب رکھ دیا، قبر پر سر کی جانب، اور فرمایا یہ پتھر میرے بھائی کی قبر کی علامت ہے. صرف قبر کی نشانی کے لیے پتھر رکھ کر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دنیا نے اس کو مانا ہے. ان کی قبر پر تختی نہیں، پتھر رکھا ہوا ہے نشانی کے طور پر. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر میرے بھائی کی قبر کی علامت ہے، میں اپنے خاندان کے افراد کو اس کے ساتھ دفن کروں گا. علماء فرماتے ہیں کہ پتھر وغیرہ کے ذریعے قبر پر کوئی نشانی لگائی جا سکتی ہے. اسی طرح کوئی اور درخت لگا دیں، جس درخت سے پتہ چل جائے کہ یہ میرے والد کی قبر ہے، میری ماں کی قبر ہے، یہ قبر ہے. باقی قبر پر لکھنے کی اجازت نہیں، تختیاں وغیرہ. پھر آپ کو اس وقت کے مفتیوں سے پھر پوچھنا پڑے گا کہ وہ زمانہ میں پبلک کم تھی تو آسانی سے پتھر یا کوئی اور علامت سے پہچانی جا سکتی تھی. اب بڑے بڑے قبرستان ہیں، بعض تو کئی کلومیٹر پر. ہمارے انکلیشور میں بھروچ جاتے ایک قبرستان ہے، تقریباً 1.5 سے 1.25 کلومیٹر پر ہے. وہ آپ تھک جاؤ گے، آپ ڈھونڈو گے کہاں. میں کویت گیا تو کویت میں قبرستان دیکھا جو تقریباً 10 کلومیٹر سے زیادہ بڑا ہے. تو نام بھی نمبر بھی، وہ پہچان ہے، نام صرف ایک اتنے سے اس پر ہوتا ہے، پلاسٹک کا اتنا موٹا پلاسٹک ہوتا ہے، ویسے گاڑ دیا جاتا ہے قبر پر. آپ کو نام اور نمبر قبر سے ہٹ کر. اب وہ کیونکہ کئی کلومیٹر پر ہے، آپ کیا کرو گے. آپ ایک ڈاکٹر صاحب یہاں بیان میں آتے تھے، اب تو انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ آمین کہ ان کی مغفرت فرمائے. ڈاکٹر سید اختر صاحب، ان کی ساس کویت میں تھی، بوڑھی ہو کر وہاں انتقال ہو گیا. یا ڈاکٹر صاحب نے مجھے نمبر دیا تھا کہ یہ نمبر ہے اور یہ نام ہے، قبرستان میں جا کر آفس ہے وہاں بتا دینا تو وہ آپ کو وہاں لے جائے. تو میں اور آپ ڈھونڈتے تو کیسے جائیں گے. تو حالات کی وجہ سے اجازت دے سکتے ہیں شاید. یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا مفتیان کرام سے کہ قبرستان کیسا ہے. گناہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، مگر مکروہ لکھا ہے علماء نے قبر پر تختی وغیرہ لگا. ہندوستان کے ابھی پچھلے رمضان میں کورونا میں انتقال ہوئے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی منع کرتے تھے. ان کے انتقال کے بعد کسی نے لگایا تھا تو بعد میں گھر والوں نے نکال دیا اس کو اور پہچان رکھ دی ہے کہ یہ حضرت کی یہ قبر ہے. وہ قبرستان بہت چھوٹا ہے، اس لیے یاد رکھو پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کے طور پر کہ آپ کوئی اور بھی علامت رکھ سکیں. کوئی ایسا درخت لگائیں جس کے پھول الگ ہوں،
قبر پر پھول جو ہے درخت لگانا جائز ہے. حدیث پاک میں ہے کہ یہ جتنا ذکر کرے گا قبر والے کو آرام پہنچتا ہے. میں نے میری والدہ کی قبر پر لگایا ہے، تو اب دور سے دیکھو تو اس کے پھول سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے. تختی ہم نے نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کو منع کیا ہے، اس لیے نشانی اصل چیز ہے. اب آپ کسی سے بھی نشانی رکھے کہ بھائی یہ نشانی میرے والد کی ہے، میری بہن کی ہے، میری ماں کی، میرے دادا دادی کی، میرے نانا نانی کی. اور اگر آپ کو تختی لگوانی ہے تو پھر قبرستان کے بارے میں معلومات دینی پڑے گی کہ قبرستان میں وہاں علامت بہت مشکل ہے، تو اجازت دیتے ہیں کہ نہیں. تو پھر وہ اجازت دے تو لگا سکتے ہیں. اس میں ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ بڑی بڑی لوگ تختیاں لگاتے ہیں، پھر چاروں طرف کونے پکے کرنے لگتے ہیں، جگہ روکتے ہیں. یہ بھی اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. آگے کی حدیث عن عبداللہ ابن محمد یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ ابیہ مرسلا رش علی قبر ابنہ ابراہیم الماء اخرجہ ابو داود والبیہقی فی السنن. عبداللہ ابن محمد بن عمر اپنے باپ سے مرسلاً روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو قبر پر پانی چھڑکا گیا. آج بھی لوگ ڈالتے ہیں، پر قبر پر پانی ڈالنے کا مطلب کیا وہ سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ قبر کی مٹی نیچے بیٹھ جائے، قبر بہت اونچی نہ ہو. یہ مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں. ہمارے گجرات میں تو اتنی بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اونچی اتنی 1 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ مدینہ پاک میں دیکھو، مکہ مکرمہ میں حدیث میں آتا ہے زمین سے 1 بالشت ہونی چاہیے یا ذرا اس سے 1 بار. اب مدینہ پاک کی قبریں مکہ مکرمہ کی دیکھ رہے، واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، اور جو جا رہے ہیں ان کو پوچھو بس اتنی سی. حدیث میں منع ہے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح اونچی قبریں مت بناؤ، حدیث میں منع ہے. مگر لوگ کیا کرتے ہیں، جتنا کھودتے ہیں نا وہ ساری مٹی ڈال دیتے. وہ کہ واجب ہے کیا؟ بہت کم مٹی ڈالنی چاہیے، اور جو ڈالی اس پر بھی پانی چھڑکے تاکہ مٹی بیٹھ جائے. حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہا بیان کرتی قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی حائط من حوائط بنی النجار فی قبور منهم قد ماتوا فی الجاہلیہ فسمعوا وهم يعذبون فخرج وهو يقول استعیذوا باللہ من عذاب القبر. قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنهم ليعذبون في قبورهم قال نعم عذابا تسمعه البهائم. رواہ ابن حبان و احمد فی مسندہ. ام مبشر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. ام مبشر فرما رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں بنو نجار کے کسی باغ میں تھے. ایک خاندان تھا بنو نجار، ان کا کھجور کا باغ تھا. یہ حضرت ام مبشر فرماتی، فرمایا وہاں دور جاہلیت میں مرنے والوں کی چند قبریں تھیں جو ایمان پر نہیں مرے تھے، ایسے لوگوں کی قبریں تھیں، اور انہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا. وہ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے نکلے، دھیان سے سنو، کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کہ اللہ قبر کے عذاب سے ہماری آمین کا حضور سے حفاظت فرما. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. اور آگے کیا فرمایا؟ قال نعم عذابا تسمعه البہائم، ایسا عذاب ہو رہا ہے جسے جانور بھی سنتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوق قبر کا عذاب سن سکتی، مخلوقات سب سنتی. اس لیے اگر ان کو زبان دی جاتی ہوتی تو وہ گھر والوں کو یا لوگوں کو کہہ دیتے، اور لوگوں کو کہہ دیتے کہ
اور یا وہ دیکھ لیتے قبر کا عذاب، حدیث میں ہے، تو فرمایا تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر بھی تھا جو چند قبروں کے پاس گزرتے وقت بھڑکنے لگا، بھڑکنے لگا، اور اسی لیے کہ جانور کو پتہ چل گیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کا مسئلہ ایسا ہے بندے کے تعلق کے ساتھ، بعض علماء نے اس کو تعبیر سے سمجھایا ہے صرف۔ جیسے مثال سمجھو آپ نیند میں سو رہے اور آپ اتنا بھیانک خواب دیکھ رہے، بھیانک، اور اس خواب سے باہر نکلنا چاہتے ہیں آپ، مگر آپ باہر نکل ہی نہیں، اور اندر سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں باہر نکل جائیں مگر نکلنا نہیں چاہتے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے قبر کا عذاب، مگر قبر کا عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کا حکم توڑتے ہیں۔ حکم نہیں توڑتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی پورے کرو، بندوں کے حقوق بھی پورے کرو، روزی حلال کماؤ، پھر قبر میں کبھی عذاب نہیں ہو۔ جانوروں کے حقوق ادا کرو، قبر میں عذاب نہیں ہو۔ کل آسٹریلیا سے ایک فون آیا تھا، ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بتلا رہے تھے کہ مولانا یہاں انگلش اخباروں میں نام آتے ہیں، ڈرگز میں، براؤن شوگر میں، کا زیادہ تر مسلمانوں کے نام آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ میں وہی بات جو ہمیشہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ لوگ انگلش پڑھاتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں، مگر دینی تعلیم نہیں دیتے، اس لیے یہ اولاد ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں یا ڈرگس کرتے ہیں، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ تم دنیاوی تعلیم دیتے ہو، دینی تعلیم ساتھ نہیں دیتے۔ دینی تعلیم سے انسان پکڑ میں رہتا ہے۔ کالج یونیورسٹیوں میں کتنے لڑکے لڑکیاں دیندار ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو دین دیا، لہذا گناہوں سے بچے ہو۔ ڈرگز میں پکڑا رہے ہیں، شراب بیچنے میں پکڑے جا رہے ہیں، جوا کھیلنے میں پکڑے جا رہے ہیں، زناکاریوں کے اڈے چلانے میں پکڑے جا رہے ہیں۔ بنیاد کیا ہے کہ دین نہیں پڑھا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا عالم دیکھو، رات دن ایجوکیشن کی بات کر رہے۔ ارے بھائی ایجوکیشن اچھی چیز ہے، کون روکتا ہے آپ کو، مگر جو دین ساتھ نہیں دو گے تو آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں کے سامنے نکل جائے، آنکھوں کے سامنے نکل جائے۔ ایجوکیٹڈ ہونا تو اچھی چیز ہے، دنیاوی تعلیم بھی تو اللہ نے دی انسان کو، انسان ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا۔ زور سے بولو، دین کی تعلیم اگر اللہ نے دیا آسمانوں سے تو دنیاوی تعلیم کی بھی ترقی کس نے دی ہے؟ بولو زور سے، اللہ نے۔ انسان ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا۔ قرآن پاک میں ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے اس وقت جب تم کچھ نہیں جانتے، تو جو کچھ جانکاری دی ہے اللہ نے دی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، زور سے بولو سب مل کر، زور سے بولو، کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو کرسی پر میں بیٹھا ہوں، کوئی پوچھے کس نے بنائی، کوئی کہے بھائی موسیٰ چچا نے بنائی۔ آپ کا بچہ اسکول پڑھے گا اونلی تو یہاں آ کر ناسٹک بن جائے گا کہ یہ موسیٰ چچا نے بنائی یا رمن کاکا نے بنائی۔ اسکول میں یہی پڑھایا جائے، بس یہاں سٹاپ ہو جائے گا، آپ کا علم یہاں بند ہو جائے گا کہ رمن کاکا نے بنائی۔ مدرسہ پڑھاؤ گے نا تو آپ کے بچے کو سوال ہوگا کہ یہ رمن کاکا کو یا موسیٰ کاکا کو پیدا کس نے کیا؟ زور سے جواب دو آپ، کس نے دیا؟ اور ان موسیٰ کاکا کو اور رمن کاکا کو زور سے جواب دو، عقل کس نے دی کرسی بنانے کی؟ اللہ نے۔ تو اسکول میں جا کر ناسٹک بنے گا اور ساتھ مدرسہ پڑھاؤ گے تو آستک بنے گا، ایک اللہ پر اس کا ایمان مضبوط ہو۔ ہم لوگ یہی مار کھاتے ہیں، گھروں پر بہنے والی ماں بہنیں جو گھروں پر سن رہی یا مرد لوگ، اس پر دھیان دیں اور پوری امت میں یہ بات چلائیں کہ مسلم سماج میں جو خرابی ہے وہ صرف اونلی ایجوکیشن دینے کی وجہ سے، ساتھ دین نہیں پڑھاتے، اس لیے اولاد ہاتھوں سے نکلتے۔ ہمارے کنگ چوکری کے پاس ایک گاؤں ہے، ابھی لڑکا MBBS ہوا، ابھی ہوا، تو وہاں کے لڑکوں نے مجھے بتایا، اس گاؤں کے نوجوانوں نے، کہ یہ ڈاکٹر صاحب بنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ استغفر۔ میں نے پوچھا کہ اس کو ڈاکٹر تو بنا ہے اس کے والد نے، مگر دین کتنا دیا؟ تو کہا ایک دن بھی مدرسے نہیں بھیجا۔ آپ دیکھ لو، پھر یہ بچے ناسٹک بنیں گے نا، نان بلیور ان گاڈ بنیں گے۔ آپ سوچو یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، آپ سوچو۔
جو دین نہیں پڑھاتے میں ان سے شکایت کر رہا ہوں. آپ اپنا ہی نقصان کرو گے، اور قیامت کے دن تو منجیرے ہی بجاؤ گے جو اولاد کے پاس دین نہیں ہوگا. اور اولاد نے ایمان چھوڑا تو اولاد کو تو جہنم میں ڈالے گا، ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈالے گا. آج کل جتنی لڑکیاں کالج میں یونیورسٹیوں سے ایمان چھوڑا ہے یا بازاروں میں جاب کرنے گئی سمجھے اور اس پر ایمان چھوڑا ہے، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں. کل کسی نے ایک اخبار بھیجا تھا، میں نے سب جگہ شیئر کیا ہے. احمد آباد سے کسی پروفیسر صاحب نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو بڑے بڑے پگار اور سیلری دینے کے لیے کہا یہ صرف اس لیے ان کو لالچ دی جا رہی تاکہ ان کو پھنسایا جائے اور ان کا ایمان سلب کر لیا جائے. اور وہ کرنے والے کر رہے ہیں. آج تک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ مرد کمائے اور عورت گھر کا میدان سنبھالے. 2 میدان بنا ہے، ایک گھر کے باہر کا میدان، ایک گھر کے اندر کا میدان. گھر کے باہر کا میدان مرد سنبھالے اور گھر کے اندر کا میدان عورت سنبھالے، بچوں کی تربیت کرے اور بچے جو ہے دیندار بنے ماں کی تربیت سے. مگر مرد بھی باہر جائے عورت بھی باہر جائے تو پھر کیا انجام ہوگا کہ ایمان بھی حد سے جائے. آپ کی صورت میں دیکھ لو کتنی مسلم لڑکیاں جو ہے جاب پر جا رہی ہیں، آفسوں میں جا رہی ہیں. ان کا حال دیکھو کہ ان کا ایمان بچا ہے یا نہیں، ان کا بدن بچا ہوا ہے. ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تو برا لگتا ہے. آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں، آپ کی گھر کی عورتوں کی حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے. اب بھی نہیں جاگے ہو تو جاگو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. بہرحال اس حدیث میں بتلایا گیا کہ قبر کا عذاب سارے جانور سنتے ہیں، انسانوں کو بتلایا نہیں جاتا. ایک بار صحابی رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے رسول انسانوں کو قبر کا عذاب کیوں نہیں بتلایا جاتا؟ فرمایا اس لیے کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. یہ آگے حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے کھجوروں کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی اور پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ایک آدمی کی قبر ہے جو جاہلیت میں مرا تھا، یعنی ایمان پر نہیں مرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن نہیں کرو گے، یعنی مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، تو میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا کہ تم کو قبر کا عذاب سنا جیسے میں سنتا ہوں، تم کو بھی اللہ قبر کا عذاب سنا. مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ تم مردوں کو باہر ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، جو ہے دفن کرنا چھوڑ. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے، پوری امت کو قبر کے عذاب سے بچائے اور اس آخرت کے لیے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اس درس حدیث کو قبول فرما. اللہ اس مسجد کے بانیوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی بخشش فرما. اے اللہ اس درس کو سننے کے بعد آخرت کا صحیح فکر نصیب فرما. الہ العالمین اس مجلس میں ہم پہلے فلسطین کو نہیں بھول سکتے. اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما. اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما. اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما. زخمیوں اور بیماروں پر رحم فرما. جو ادھر ادھر بھاگے ہوئے ان پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کو دوبارہ آباد فرما. اے اللہ تو آسمانوں سے کوئی فیصلہ نازل فرما. 7-8 مہینے ہو گئے اللہ آپ کی کیا مصلحت ہم نہیں سمجھ پا رہے. اے اللہ آپ کی مصلحت آپ جانتے ہیں اور اے اللہ آپ جو کرتے ہیں وہ بہتر ہی کرتے ہیں. مگر اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اپنے ایمان والے بھائی بہنوں کا یہ دکھ ہم نہیں دیکھ سکتے. اے اللہ تو اہل فلسطین کی مدد نازل فرما، آسمانی اور زمینی مدد نازل فرما. اے اللہ اس میں جو لوگ فتنے کر رہے اے اللہ تو ہی ان کو نمٹ لے اور ظالموں کو ان کے ظلم کے انجام تک پہنچا. جو لوگ ان ظالموں کی مدد کر رہے اللہ ان ظالموں کو ختم فرما. اے اللہ جو آپ نے قوم عاد و سمود کو ختم کیا جب جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قومیں تھیں، تو یہ چھوٹا سا انسان کی کیا حیثیت ہے. اے اللہ سب کو اے اللہ اپنے انجام تک پہنچا دے. اہل ایمان کی زبردست مدد نازل فرما. اور اے اللہ ہم لوگ یہ دعا کرنا بھول جاتے، جو زندہ ہیں اور وہیں رہ رہے ہیں
ان پر کیا گزرتی ہوگی، وہ تو ان کا دل جانتا ہے۔ اللہ تو ان کو بہترین صبر عطا فرما۔ ہم چھوٹی سی تکلیفیں برداشت نہیں کر پاتے، اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، اپنے فضل سے امت پر رحم فرما، امت کو دنیا کے ساتھ دین پر آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سب کے مرحومین کی بخشش فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو بیماریوں سے پوری طرح نجات عطا فرما۔ اے اللہ امت کو آخرت کا صحیح فکر نصیب فرما، ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو جیل خانوں میں ہیں اللہ انہیں چھٹکارے عطا فرما، سب بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک